صدارت کلام کے لیے صدر مدرسہ عالمہ عظیمہ باجی کو دعوت دیتی ہوں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین پروگرام، میری تمام بہنیں جو مہمان آئی ہیں، میں طالبات کی والدائیں اور تمام مقررات کا میں استقبال کرتی ہوں اسلامی طریقے سے آج کی اس محفل پر رونق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المحیمن العزیز الجبار جبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الحمدللہ وحدہ، ہر طرح کی تعریفیں اسی رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک و رازق ہے، جو ہادی و رشید ہے، جنہوں نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسے کلام اللہ کو نازل فرمایا ہے، جس کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق بخشی، ہمارے دلوں میں اس کا جذبہ جگایا کہ آج 50 زندگیوں کی مشغولیتیں ہونے کے باوجود اسی کی رحمتوں کا یہ نظارہ ہے کہ ہم ان انگنت لوگوں میں سے چنندہ بندے بن کر اس محفل قرآن میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کا اس کی تمام انگنت نعمتوں کے ساتھ ہم بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر دعا گو ہوتے ہیں ہم ہر طرح کی حمد و ثنا کے بعد اس طرح کے اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا۔ انگنت درود و سلام ہو خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر درود و سلام ہو انگنت اس قلب مبارک پر جس پر نزول قرآن مجید کے لیے اللہ نے جس کو چنا، درود و سلام ہو اس حیات طیبہ پر جن کو اللہ نے اس دنیا کے لیے قرآن کا پیکر بنا دیا، بے انتہا درود و سلام ہو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے اتباع میں اللہ نے ہمارے لیے جنت کی کامیابی کو پوشیدہ رکھا۔ آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل ماتبین پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحاب اجمعین۔ عزیز دینی بہنوں، حمد و ثنا، درود و سلامتی کے بعد اللہ تعالیٰ کا انگنت شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے ناچیز بندوں کو، بالخصوص خود میں اپنے آپ کو کہوں گی، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے چنا، اپنے علم سے نوازا، اپنے علم کو سمجھنے کی توفیق بخشی، پھر ہم سے اس خدمت کو لے رہے ہیں کہ ہم دوسروں تک اس علم کو ان کے اولادوں کے ذریعے، خود ان کی ذاتوں کے ذریعے سے پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی کوششوں، کاوشوں کا یہ نتیجہ دے رہے ہیں کہ آپ سب ہمارے دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا بے انتہا ہم شکر ادا کرتے ہیں، ساتھ اس کے دعا گو بھی ہوتے ہیں کہ اللہ ان طالبات کو اسلام کے بہترین داعیان بنائے، عملی نمونے بنائے الحمدللہ۔ اور اس دعا کے شکریہ کے اللہ کے ساتھ ہم آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں
جو کہ آپ اپنی زندگی کے مصروف ترین ایام میں سے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے وقت نکال کر آتے ہو، جس سے ہماری طالبات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کے اندر ان کی یعنی کہ عملی نشو و نما کے لیے ان کے اندر اور جذبات جاگتے ہیں، الحمدللہ۔ تو میری عزیزوں، بات اس کے میں اپنی بات کی طرف آؤں، دیکھیے بہت کچھ یعنی کہ آپ نے قرآن مجید کے تعلق سے سنا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ اس کا مین ٹاپک جو ہم نے رکھا ہے عظمت قرآن مجید، فضیلت قرآن مجید، اسی پر آج کے مکمل بیانات رہے طالبات کے، اور مہمان مقررہ محترمہ فہمید آبادی نے بھی اس پر بڑی پیاری اور بہترین روشنی ڈالی ہے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، دیکھیے باوجود اس کے قرآن ایک ایسا کلام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے ہم آخری رکوع میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نازل کرنے والے کہ اللہ کے بندو، جب تم اس کی آیتوں یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھو گے تو گن نہ سکو گے، اور اگر گننے یعنی لکھنے کے لیے بیٹھو گے تو لکھ نہ سکو گے۔ خواہ تم زمینوں کا کاغذ بنا لو، مکمل 7 زمینوں کے کاغذ بنا لو، اور پورے اس کے درختوں کے قلم بنا لو، مکمل سمندروں کی سیاہی بنا لو، پھر تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنے لگو، لکھتے لکھتے وہ ختم ہو جائیں گی، پھر تم دوبارہ اتنا ہی لا لو۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا ذرا، پھر تم دوبارہ ہی اتنا لا لو، تب بھی تم اس کو لکھ نہ سکو گے۔ یہ وہ اللہ ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم میری کن کن نعمتوں کا حساب دو گے۔ میری عزیزوں، حساب کی حقیقت کو جانیں گے تو نہ ہم حساب دیں گے۔ وہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے اس کی جانکاری ہے ہم اس کے قریب آئیں، اور اس چیز کی جانکاری دینے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، گمراہوں کے لیے ہدایت ہے، بھٹکنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے اس دنیا کے اندھیرے میں ایک نور کی روشنی ہے قرآن۔ میری عزیزوں، قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے۔ جب سب کچھ اللہ نے قرآن میں پوشیدہ رکھا اور ہم نے قرآن ہی کو بند کر دیا تو تمام رحمتوں سے محروم نہیں رہیں گے تو اور کیا ہوگا۔ آج کے تقریرات کو سن کر بے اختیار میرے دل میں وہ شعر یاد آ گیا علامہ اقبال کا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، کیا کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم ہوئے خوار یہاں تاریک خراں ہو کر۔ آج تمہاری یہ ضلالت، جنہوں نے قرآن کو حق کے ساتھ اپنایا وہ پایا۔ وہ زمانے جاہلیت کا دیکھیں گے آپ، ابتدائی قرآن کا زمانہ تو کثیر غلاموں کی تعداد تھی، جب اللہ نے ان کو توحید کی نعمت سے نوازا، انہوں نے اسی کلام کو تھاما میری بہنوں، پھر اس کلام کے ساتھ، اس کلام پہ توکل، ایمان و یقین کے ساتھ اس کا مکمل حق ادا کرتے ہوئے اٹھے تو کہاں تو غلامی میں زندگی شروع ہوئی تھی، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو روئے زمین پر اللہ نے جنت کا گرین کارڈ ان کو دے دیا۔ سبحان اللہ، آج لوگ خوش ہوتے ہیں امریکہ کا گرین کارڈ مل گیا نا میرے بیٹے کو، اس کے لیے کئی ساری جائز ناجائز کئی شرطیں پوری کرنی پڑتی ہے، لیکن گرین کارڈ پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ کیا کہو گے جس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کا گرین کارڈ بتا دیا، ان کو گرین کارڈ ملا، ان کو انٹری زمین پر خوش ہو رہے ہیں وہ کہ وہ جنتی ہے۔ میری بہنوں، یہ وہ ہے جو قرآن والے تھے، یہ وہ تھے جو قرآن کو اپناتے اور حق ادا کرتے تھے۔ مسلمان ہم بھی ہیں، مسلمان وہ بھی ہے، فرق اتنا ہے کہ قرآن ان کی زندگی تھی، ہمارے ہاں قرآن تاخوں میں سجا ہوا دکھتا۔ فریاد قرآن، ایک ایک چیز جو آج ہم نے سنی، برابر میں سوچتی ہوں آپ لوگوں نے بھی توجہ دی ہوگی کہ کیا کیا چیزیں آج ہم نے سنی ہیں۔ پہلی چیز عظمت قرآن، قرآن کی عظمت ہمارے زندگی میں کیا ہونی چاہیے میری بہنوں، لیکن آج ہماری زندگی میں کیا ہے بتاؤ تو آپ کے بیٹے یا آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، باپ، بہن، کوئی بھی آپ کے قریبی رشتہ دار جو دور ملک میں ہو، پھر وہاں سے ایک خط لکھے آپ کے نام، اور وہ خط جب آپ کے پاس پہنچے لیکن آپ دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی زبان میں نہیں ہے، جبکہ آپ کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزی میں قرآن ہے، وہ خط ہے لکھے ہوا، تو آپ کیا کرو گے؟ یہ سوچ کے کہ یہ تو میرے کو آتا نہیں، آنے کے بعد بیٹے پڑھ کے سنا دے دو یا شوہر پڑھ کے سنا دے دو، کہ اٹھا کے بچوں کو دیتے بیٹے رکھ دو یہ تابدان میں، اچھا احتیاط سے رکھنا، جب بھی میرے کو بچوں کی یاد آئیں گی تو یہ میں منگاؤں گی، یہ خط لا کے دینا، میں اس کو چوموں گی، آنکھوں کو لگاؤں گی، سینے کو لگاؤں گی، محبت کا بھرپور اہتمام کروں گی، پھر اس کو صاف کر کے کچھ خوشبو لگا کے پھر اس کو اوپر رکھ دوں گی۔ یہی محبت کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا کس چیز کی بے چینی ہوتی ہے میری بہن؟ ضرور ذرا سننا چاہیں گے، کیا بے چینی ہوگی ہمارے دلوں کو؟ اگر نہیں پڑھنا آ رہا تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً ڈھونڈیں گے انگریزی والے کون ہیں،
फिर उसके बाद जाके बोली कि प्लीज थोड़ा ना, प्लीज बड़े मेहरबानी, मेरे बच्चे का खत है, मेरे शौहर का खत है, मेरी माँ के पास से खत आया है, मेरी बहन ने खत लिखा है, इतना अजीज रिश्ता है, तो अल्लाह बैठे मेरे शैतानी रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरी बहनों हम चारों तरफ दौड़ती दौड़ती फिरती है कि हमको चैन नहीं आता जब तक हम वो खत को नहीं सुनते। अच्छा, ये इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्योंकि वो रिश्ते की अहमियत है हमको। तो मेरी अजीजों, ये तमाम रिश्तों को देने वाले अल्लाह, क्या उसकी कुदरत की हमारे दिलों में कोई अहमियत नहीं? उस अल्लाह से हमको कोई उल्फियत नहीं? क्या ये हम सही फर्माबरदारी कर रहे हैं अल्लाह की? कि ना हमें कोई बेचैनी ना बेकरारी। कहाँ तो अपने अजीजों के खत लिए लिए घर फिरते हैं। आज हम ऐलान करते हैं, आइए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन आप लोगों को कुरान सिखाएंगे तजवीज़ के साथ, हम कुरान तर्जुमे के साथ सिखाएंगे। आइए अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मदरसे बैतुस्सलाम की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरह की तालीमात है मेरी बहनों। और हम एक कोर्स 3 साल से लगातार करवाते आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ मुसलमान खवातीन और तालिबात को नमाज दुरुस्त की जाती है। नमाज मुकम्मिल शराइत नमाज, यानी कि आदाब नमाज, फराइज नमाज, वाजिबात नमाज, नवाकिस नमाज, सुन्नत नमाज, कौन कौन से किस रुकुन के छूटने पर खाली सज्दे सहू कर सकते, किसके छूटने पर हमको सज्दे सहू को रुकुन के साथ करना है। तो नमाज वाले हम जो प्रोग्राम चलाते हैं माशाल्लाह, इसके पिछले हफ्ते हमारा 3रा बैच फारिग हुआ माशाल्लाह। लेकिन ये जरूर है, चीना चीना बंदियां हिस्सा तो लेती है इसमें, लेकिन अफसोस क्या 80% मुसलमानों की नमाज सही नहीं। नमाज के शराइत कुछ नहीं बोल सकते, जबकि 80 साल के नमाजी, 60 साल के नमाजी है ना, 50 साल 30 साल पूछिए नमाज के फराइज कितने हैं, नहीं बोल सकते। नमाज की सुन्नतें कितनी हैं, नहीं बोल सकते। लेकिन हम तैयार नहीं है सीखने के लिए। मेरी अजीजों, बताइए तो हम अल्लाह ताला के साथ क्या सही फर्माबरदारी का हक अदा कर रहे हैं? नाशुक्री किसको कहते हैं? देने वाले को भूल जाना। इस जगह पे मेरे को एक बड़ा प्यारा वाक़या याद आ रहा है। देखिए, हदीस का वाक़या है, सही अल मुस्लिम का, बनी इसराइल की एक कौम का वाक़या है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा को वाक़या सुनाया। 3 ऐसे लोगों का, एक गंजा, एक अंधा, एक कोढ़ी, ये 3 लोग थे। एक मर्तबा अल्लाह ताला की रहमत ने फरिश्तों को उनकी तरफ अल्लाह ने रवाना फरमाया फरिश्ते को, और देखा वो लोग रात दिन अल्लाह से दुआ करते थे अपनी इन परेशानी को, यानी कि इस बीमारी की वजह से, गंजेपन की वजह से, अंधेपन की वजह से तीनों ही परेशान थे। तो मेरी बहनों, ये तीनों रात दिन दुआएं करते रहते थे। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों को भेजा, जाओ जाकर उस बंदे को मेरी रहमत से नवाज दो। फरिश्ता जब उनके पास पहुंचा, सबसे पहले कोढ़ी के पास आया, कहने लगा सलाम अलैक के बाद कि भाई ये कोढ़ी आपका क्या हाल है? उसने कहा, देखते नहीं इतनी तकलीफ सा बीमारी में हूँ, लोग इससे ऐसे भागते हैं जैसे कोई जहरीले सांप को देखकर भागता है, और हक भी तो है ना मेरी बहनों। तो लिहाजा उसने कहा कि मैं इस परेशानी को लेकर, ना मेरे बीवी बच्चे मेरे करीब है, ना रिश्तेदार करीब आते हैं, ना मुझसे कोई दोस्ती करता है, मेरी जिंदगी इतनी परेशान है, मैं हर मामले में परेशान हूँ। पूछा, अल्लाह अगर तुझे सेहत दे देगी तो क्या करेगा? कहा, अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हो जाऊंगा। तो कहा, ठीक है। लिहाजा फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसके जिस्म पे हाथ फेरा, तो फौरन वो सेहतमंद हो गया। मेरी बहनों, फिर पूछा, तेरे लिए तिजारत का पसंदीदा माल कौन सा है? कहा, मैं ना ऊँटों से मुझे बहुत अहमियत है, ऊँटों की बहुत अहमियत है, बड़ा लगाव है। तो एक हामिला ऊँटनी, प्रेग्नेंट ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से उस आदमी को दे दी गई। फिर अल्लाह फरिश्ते ने कहा कि फिर दोबारा मैं आऊंगा अल्लाह ताला की तरफ से तेरी यानी कि खबर लेने के लिए। तो वो लौट गया। फिर वहां से सीधा वो गंजे के पास पहुंचा, जिससे पूछा, जब उसका हाथ दरियाफ्त किया सलाम अलैक के बाद, तो उसने भी अपना दुखड़ा रोया। कहा, भाई देखता नहीं, सर पे एक बाल नहीं है, गंजा हूँ, कोई लड़की मेरे से क्या शादी करना चाहेगी? जिंदगी देखे तो मेरी ऐसी है कि मैं कुछ जिंदगी शरीक हयात ही नहीं है, जिंदगी मेरी शुरू ही नहीं हुई अभी। तो कहा, अगर अल्लाह तुझे बाल दे दे, कहा अल्लाह का शुक्रगुजार हो जाऊंगा। फरमाया, मुझे अल्लाह ने तेरे लिए हुक्म दे के भेजा है। लिहाजा उसके सर पे हाथ फेरा फरिश्ते ने, उसके अल्लाह के हुक्म से उसके बाल आ गए। फिर उसको पूछा, तेरा पसंदीदा माल क्या है? उसने कहा, गाय मुझे पसंद है। तो एक हामिला गाय उसको दे दी गई। वो अब ये देकर फरिश्ते ने कहा, ठीक है, जब अल्लाह भेजेंगे तेरी खबरगिरी के लिए मैं फिर आऊंगा जरूर। वहां से निकल गया। फिर अंधे के पास पहुंचा, अंधे से भी सलाम अलैक, फिर हाल दरियाफ्त हुआ। तो अंधे से पूछा गया कि भाई तेरा हाल क्या है? तो अंधे ने कहा कि देखता नहीं, मैं दुनिया की कोई नेमत ही नहीं देख सकता, अल्लाह ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई है लेकिन नेमतों को देखने से महरूम हूँ।
تو کہا کہ اگر اللہ تجھے آنکھ دے دے، کہا میں ضرور اللہ کا شکر گزار ہو جاؤں گا. تو اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی. پوچھا تیرا فصلہ مال کیا ہے؟ اس نے کہا میں بکریوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو ایک حاملہ بکری اسے دے دی گئی اور دے کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا میں دوبارہ تیری خبرگیری کو آؤں گا. یہ تین جگہ سے بھی لوٹ گیا اور تینوں کو اللہ نے برکت والا مال دیا. اتنی برکت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر اندھے کا معاملہ بھی دنیا میں جب آسان ہوا تو برکتوں نے قدم چوما. گنجے کے سر پہ بال آئے تو پھر نکاح کی بھی آسانی ہو گئی. اس طرح اس کی بھی نسل بڑھ گئی، اس کے پاس تجارت کے ذریعے بھی بڑھے. اس طرح تینوں بھی اچھے حال میں زندگی گزارنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دوبارہ اس فرشتے کو بھیجا. جب میری بہنوں وہ فرشتہ وہاں پہنچا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس سلام علیہ کے بعد فرشتے نے انسانی حلیے میں اس سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میرے کو میرے ملک کو جانا ہے، میری سواری کھو گئی ہے، اگر تم نہ مجھے اپنا ایک اونٹ دے دو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اتنے اونٹوں سے نوازا ہے، اگر ایک اونٹ دے دو گے تو میں تمہارا شکر گزار ہو جاؤں گا، اللہ کا شکر گزار ہوں گا، تو اس کے بعد تمہارا بھی شکریہ ادا کروں گا. مجھے ایک اونٹ دے دیجیے، میں اپنے ٹھکانے کو چلا جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ یہ اونٹ جو ہے نا میں نے کتنی محنت سے بڑھایا ہے، تجھے پتا ہے کہ ایسی محنت سے میں نے اتنی تجارت کی ہوگی، ایسے کیسے میں تجھے اونٹ دے دوں گا؟ کچھ مال ہی کرایہ وغیرہ کے لیے کچھ مال بولے تو الگ بات ہے، میں تجھے اونٹ کیسے دے سکتا ہوں بھلا؟ کہا تجھے پاس اتنے اونٹ تمہیں اللہ نے دیے ہیں. کہا یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، تو کیسے ظاہر کر دوں گا تھوڑا؟ تو کہا تو یاد کر، تو کوڑی تھا، تیرے ہاتھ تو کچھ نہیں تھا. اس نے کہا لگتا ہے تجھے پتا نہیں ہے، میں پیدائشی طور پہ اتنا حسین اور جمیل تھا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، میرے کو کچھ تھا ہی نہیں. تو بیکار میں کہتا ہے جا میں تجھے کوئی چیز کی میں تجھے صدقہ نہ کروں گا. فرشتے نے کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو پہلے سے اسی حال میں تھا تو اللہ تجھے وہیں لوٹا دے پہلے جس حال میں تھا. فرشتہ وہاں سے لوٹ گیا اور میری بہنوں پھر وہ پہنچا وہ گنجے کے پاس. جا کر سلام علیہ کے بعد اس سے کہا کہ بھائی میں تیرے ہاں تو بڑا گایوں کا ریوڑ ہے، اتنے سارے گائیاں ہیں تیرے پاس اتنی کثیر تعداد میں، تو ایک گائے مجھے دے دے، میں اپنی ضرورت کو پورا کر لوں. جو بھی ہے کھانے کے لیے پوچھا، سواری کے لیے پوچھا، واللہ اعلم بالصواب مجھ سے پوچھا. تو اس نے کہا کہ کتنی محنت سے میں نے ان گایوں کو یعنی کہ جمایا ہے، کیسی مشقت سے چھوٹے سے بڑا کیا، تجارت کی، میں اس گایوں میں سے تو کچھ دے نہ سکوں گا. تو اس نے کہا تجھے بھی تو اللہ نے نوازا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تو ہے کہ تو راہ اللہ میں خرچ کر اور صدقہ کر، تو لہٰذا تو ایک گائے تو مجھے دے دے، اللہ تیرے مال میں اور برکت دے گا. اس نے کہا کہ یہ سب میری خاندانی ہے. اس نے کہا تو گنجا تھا نا، تجھے تو اللہ نے بال بھی دیے، پھر تیری زندگی بدلی اور مال بھی دیا، بال بھی دیا. اس نے کہا کہ نہیں، بال بھی تو میرے پیدائشی ہے، یہ خوبصورتی میری پہلے سے ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، میں پہلے سے ایسا ہوں، اور یہ بھی سب میرے خاندانی جانور ہے بھائی. تو فرشتے نے کہا کہ پھر تو اللہ کے حکم سے تو اسی حال میں رہے جہاں سے تو شروع ہوا تھا. یہ کہتا ہوا فرشتہ لوٹ گیا. پھر میری بہنوں یہ سیدھا اندھے کے پاس پہنچا. سلام علیہ کے بعد کہا کہ بھائی مجھے یعنی کہ تو نے تیرے ہاتھوں بکرے کا بڑا ریوڑ ہے، بندہ تو بینا ہے نا، دیکھ رہا ہے، بڑا اچھا تاجر بن گیا ہے، مالدار ہے. کہا تو مجھے اپنے پاس سے ایک بکرا دے دے، میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، بھوکے ہیں ہم، میں اس کا ضرورت پڑے دودھ بھی پی لوں گا، یا ضرورت پڑے تو ذبح کر کے ہم کھا بھی لیں گے، ہم مسافر ہیں، ہمارے کو غذا کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے ایک بکرا کیوں پوچھتا ہے، تجھے جتنی بکریاں چاہیے اس میں سے لے لے. سبحان اللہ. کیا کہا، یہ بھی میرے اللہ کی رحمت اور تحفہ ہے. حالانکہ میرے کو نا میری آنکھ بھی نہیں تھی، میں اندھا تھا اور میرے پاس مال بھی نہیں تھا، میرے اللہ نے آنکھ بھی دی، مال بھی دیا، آج اتنا پرسکون جی رہا ہوں، تو تیرے کو جتنا چاہیے اس میں سے مال لے جا. تو میری بہنوں اس فرشتے نے مسکرا کے کہا اللہ کے بندے امتحان تینوں کا تھا لیکن کامیاب تو ایک ہوا. وہ دونوں تو ناکام ہو گئے جن کو نوازا گیا تھا، لیکن کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھے وہ دینے جو آیا تھا وہی امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہذا تیرے مال میں اللہ اور برکت عطا فرمائے. یہ کہتا ہوا وہ لوٹ کر چلا گیا. تو میری عزیز دینی بہنوں اس سے کیا پتا چل رہا، اللہ ہمیں کوئی نعمتیں عطا کرے تو نعمتوں کا اللہ کی راہ میں استعمال کرنا. اور نعمت یہ مت سوچئے کہ صرف مال ہی نعمت ہوتا ہے، نعمت ہر چیز. دیکھو آنکھ نعمت، بال نعمت، بیمہ صحت نعمت ملی نا اس میں تین کے ساتھ. تو بتائیے اللہ نے ہمیں بھی تو نعمتوں سے نوازا ہے. آج ہم صرف یہی گن رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا، لیکن جو دیا اس کا احساس ہے. اسی لیے عالم صاحب کے پاس جا کر ایک آدمی نے جب کہا کہ عالم صاحب دعا کیجیے، جب بھی ملتا تھا انہیں گلا کرتا تھا اللہ میرے کو دیج کچھ دے، دیج کچھ دے. تو عالم صاحب نے کہا ایک دن ٹھیک ہے بھائی ایک کام کر، 20,000 دیتا ہوں تیرے 2 آنکھیں دے دے. بولے تو بولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے 20,000 ملیں گے. بولا اندھا ہو جاؤں گا 20,000 کا کروں گا کیا، دیکھ بھی نہیں سکوں گا، نوٹ ہے یہ کاغذ. ٹھیک ہے ایک کام کر، میں 30,000 دیتا ہوں تیرے 2 ہاتھ دے دے.
کہا کہ ویسے کیسے ہوگا, ہاتھ دوں گا تو لوں گا کس میں نوٹ میں, تو میرے معاملے کیسے آسان ہوں گے, یہ ہاتھ تو میرے زندگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں, تو کیا 30,000 سے زیادہ ہے؟ اگر کوئی لا کے 30 لاکھ دے دے ہمارے 2 ہاتھ کے لیے تو ہم دے دیتے وہاں, سب کو ضرورت ہے, دیکھو 50 لاکھ میں فلیٹ مل رہا, کوئی بھی بولتے 2 ہاتھ دے دو 50 لاکھ دے دیتے آپ کو, کیا بولتے, بولتے سلامتی آپ کے پاس, جاؤ ہاتھ دے دے کے کیا ٹوٹی ہو کے بیٹھ جاؤں, ہے نہیں ہے. تو پھر دیکھا, اسی لیے تو اللہ فرماتے فبیئی آلائی ربکما تکذبان. میری بہنوں, لیکن یہ ہم کب سمجھیں گے, جب ہم قرآن کو پڑھیں گے, سکون سے پڑھیں گے, دل سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادہ دوں گا. لیکن آج 80% مسلمان جب بھی پوچھو جو نہیں ہے وہ بولتے اب ہے ماں ایڈجسٹ کر رہی, بچہ باہر گیا لیکن پریشان ہے, نوکری نہیں لگی ابھی, شوہر کے پیمل میں گھول گھول کے کھا لے رہے, گھر ہے لیکن ٹپکتے رہتا ہے نا, وہ ہے داماد بیٹیاں پورے بچیوں کی شادیاں ہو گئے, سیٹلڈ ہے, لیکن سیٹلڈ ہے پھر بھی میرے بچے ایڈجسٹ کر لے کے جی رہے. دیکھو آپ معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لو میری بہنوں, کب کہو گے الحمدللہ علی کل حال, جب کہو گے, جب قرآن کے بنو گے. قرآن ہم کو زندگی بھی دیتا ہے, آخرت بھی دیتا ہے میری عزیزوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے یہ قرآن میں یہ رکھی ہے رہتا, تو یاد رکھیے یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ نہ ہم اس کے شکر گزار ہو سک رہے, نہ اس کی بندگی کر سک رہے. فرما برداری, ان سے صدقہ مانگا گیا تھا, ہم سے نماز مانگی جا رہے, ہم حکم عبادتوں کا حکم ہے. تو یہ جو بھی ہم عبادتیں چھوڑے نا نعمتوں کو پا کر, یہ تمام اللہ کی ناشکری ہے, یاد رکھیے. تو جب ہم ناشکری کرنے پہ اتر آتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہم کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیتے ہیں. میری عزیز دینی بہنوں, اس کے بعد ہم نے کیا سنا, قرآن پڑھنے والے سے اچھا کوئی شخص نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بولے. آج لیکن ہماری نظروں میں بیٹیاں ڈگریاں بھی کر لے, اگر شادی کو 2-3 سال ہے تو ہم بولتے بیوٹیشن کرا لیں گے, مہندی ڈیزائننگ کرا لیں گے. یہ سیکھ رہی جس کے اندر بہو بنانا سیکھ رہی, باہر دانت گدوانا سیکھ رہی. یعنی کیا بتایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, گودنے اور گدوانے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے نا. آپ کو اچھا اس کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, آلریڈی ہر عورت جو ہے نا پیدائشی طور پہ بیوٹیشن ہوتی ہے. اب دیکھ دو 10 سال کی بچی کو میک اپ کا سامان دے, انہوں لپسٹک ہونٹوں پہ لگاتے, کاجل آنکھوں میں لگاتے, لپسٹک کاجل ہونٹوں پہ, لپسٹک آنکھوں میں نہیں لگاتے. عمر کیا ہے, پھر ضرورت کیا ہے اس چیز کی, اور کٹائی چھٹائی کے لیے سکھائے, تو پھر یہ تو اللہ کی لعنت میں آ گئے, رحمت سے محروم ہو گئے. ہم پوچھتے ہیں اللہ ہم غلطی کیا کریں. آج مسلمان اسلام کو الٹا کر لیا پورا, بس یہ کہتا ہے مسلمان ہے, لیکن بالکل حال ایسا ہے لیبل پہ مسلمان ہے, اندر جا کے دیکھو پورا مکان خالی ہے. اللہ ہم کو ہدایت دے. اور عزیزوں اسی طرح آپ دیکھیے, ہم لاکھ کر لیں گے لیکن اللہ کی نظر میں کون اچھے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہم نظریے سے پوچھتے اچھا آپ کے بیٹے کیا کرے, ہم بولتے ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک حافظ. وہ ایک حافظ بھی ہے, حافظ کے کو بنائی تھی آپ بچے کو, دیکھا کتنا اس سے بولے نا بیزارگی سے. اگر انجینئر ڈاکٹر بولتے اچھا ڈاکٹر بھی ہے بیٹے آپ کے, انجینئر بھی ہے, اچھا ماسٹرز کر رہے ہیں بچے آپ کے. لیکن میری بہنوں قرآن قبر میں جائیں گے, محترمہ مہمان مخررہ اور میری ساتھی دینی ہمدرد کے بیان میں, آپ نے فہمیدہ باجی کے بیان میں سنا قبر کے سوالات کے تعلق سے, توجہ دی نا آپ نے. وہاں 3 میں 4 سوال ہے, چوتھا سوال کیا ہوگا سنے ذرا بولے جی. ہاں تو کل کیا بولیں گے, اب آپ بولیے, ہم سب یاد تو کر لے رہے. من ربا کا پوچھتے کرتے ربی اللہ بول لینا, ماں دینوں کا پوچھتے کرتے دینی الاسلام یاد کر لینا, من رسول کا پوچھتے کرتے رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لینا آپ کو. لیکن جب اللہ پوچھیں گے پڑھا کہاں سے, اور دلیل والے ہی بول سکیں گے میری بہنوں, یاد رکھو بے دلیل بول بھی نہیں سکے گا. تو جب کیا بولنا پڑے گا, جواب کیا رہے گا, کامیاب ہونے والے کا میں نے قرآن سے سمجھا. تب آپ بتاؤ قرآن سے کتنے سمجھے ہم میں یہ سب جواب. حالانکہ محترمہ کے عنوان میں آپ نے سنا پیدائش کی ایک وقت عمر ہوتی ہے, سب بچے پیدا ہوتے, پھر بڑے ہوتے ہے نا, پھر جوان ہوتے, پھر بوڑھے ہوتے ہیں. لیکن موت یہ ہم کو ایسے نہیں ملتی ہے, بچہ بوڑھا جوان, موت کے آگے کوئی نہیں ہے, سیریل ویس نہیں جائیں گے. تو پھر کیا خیال ہے, کتنی تیاری ہے زندگیوں میں ہماری میری دینی بہنوں. اسی لیے لوٹیے اللہ کی طرف. قرآن والا تو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. کیا بتائیں, یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گی, لیکن قرآن کی بھی تو اہمیت ہے. ماں آج بچے 8 گھنٹے اسکول پڑھتے ہیں, پھر بھی 3 گھنٹے ٹیوشنوں کو بھیجتے ہیں ہم. لیکن ایسی استاذہ کو رکھتے ہیں جو 10 منٹ اگر وہ پڑھاتے ہیں, 10 منٹ عربی پڑھا رہے ہیں تو دل کو لگتا کہتے, اور 10 منٹ میں پھر استاذہ پہ جا کے پوچھتے بھی آپ کے پاس بچے آ کے عربی پڑھے نا, ہمارے شوہر بولے بچے بد اخلاق ہے, کہتے اچھا
12 घंटे वालों से अखलाक नहीं पूछे, 10 मिनट वाले अखलाक दे देना। ये कैसे पाएंगे मेरी बहनों? घर टीवियों का दीवाना। अम्मी को कभी कुरान पढ़ते नहीं देखा, बाबा को कभी कुरान पढ़ते नहीं देखा। हमारे घर बच्चों के मदरसे होते हैं, हमारी जिंदगी को वो चलते फिरते पढ़ते और सीखते हैं। तो हमको नहीं देखा तो हमारे बच्चे सीखेंगे कहाँ से? बताइए। और हम कितना वक्त दे रहे हैं? आज हमारी कोई अहमियत ही नहीं रहती। अगर मौलाना कहेंगे कुरान मजीद पढ़ाने के 200 रुपए, तो हम बोलते आई क्या पढ़ा रहे थी, मामूली नूरानी खाए थे 200 रुपए। अगर ट्यूशन वाले बोलेंगे एक सब्जेक्ट के 600 रुपए, बोलते सही है भी ना, आजकल इतना अच्छा पढ़े तो बच्चे उतना अच्छा कामयाब होते। हाई फाई हमारे टीचर है, कैसे समझ रहे, क्वालिफाइड टीचर। लेकिन अल्लाह क्या बोले, ताल्लमल कुरान वअल्लमहु, कुरान उस दिन चुने जाएंगे। कोई डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं मिलते, बनाइए लेकिन कुरान से मत शुरू कीजिए। डॉक्टर भी कारोबारी बन रहे हैं अगर कुरान सीनों में न हो। इंजीनियर भी माँ बाप को छोड़कर ओल्ड एज में रख के, ओल्ड एज होमों में रख के जिंदगी बनाने चले जा रहे। अगर ये कुरान वाले होते तो ये काम करते। वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी थे अवैस करनी रजी अल्लाह ताला, ये कबायर ताबईन है। हालांकि इनको हम सहाबी बोल रहे हैं और कर रहे हैं, जबकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदगी में नहीं मिले, यमन के रहने वाले थे। हर बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाले उनके इलाके के काफिलों में इस बात को पहुंचाते कि कोई जाके रसूलुल्लाह से पूछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं आपसे मुलाकात के लिए बेचैन हूँ, मेरे को यमन से मदीना आने की इजाजत दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफिले वालों से कहते, जाके अवैस से कहना कि जब तक उनके वालिदैन जिंदा है और इनकी जरूरत वालिदैन को है, वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आना। क्या बोल रहे, गौर कर रहे ना, वो मुझसे मुलाकात के लिए ना आए क्योंकि वालिदैन की खिदमत की जरूरत है, और खिदमत करने वाला अवैस के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा कोई नहीं था। बोले कि न आए, यहाँ तक के वो मांगते रहे इजाजत, इनको इजाजत न मिली। उनकी वालदा का इंतकाल, वालिदैन का इंतकाल भी हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से लौट गए, उन्होंने मिल ही नहीं सके। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से लौटने से पहले अब हजरत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बोल रहे हैं कि ऐ अबू बकर, मेरे बाद अवैस आएंगे यहाँ पर, जब वो आए ना तो उनसे दुआ करवाना आप लोग, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेंगे, इनकी उनकी जबान काबिल कबूलत दुआ। किस लिए मेरी बहनों? हालांकि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी जंगों में हिस्सा लिए, फिर इनसे कहा कि तुम्हारे लिए अगर वो कुछ कहेंगे तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करेंगे। क्यों बोला गया? सुभान अल्लाह। तो इससे पता चला माँ बाप की अहमियत क्या है। लेकिन आज जिंदगी बनाने वाले माँ बाप की अहमियत समझ रहे। वो माँ बाप जो अपनी जवानी खराब होती वो के बच्चों को कभी भी अकेले नहीं सुलाए। जवानी पूरी एज बच्चों को बड़ा कर देना, रातों में अपनी जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी आदि तो बच्चों की परवरिश में जाती। माँ अल्लाह मेरे अल्फाज को गिरा ना लो मेरी बहनों, समझ रही हो ना सब माएँ, और बनने वाली माएँ भी समझिए, बनने तक इंतजार मत कीजिए। अपने वालिदैन की हजारों कुर्बानियाँ हम आपको यहाँ लाए। अगर एक रात वो बेपरवाह सो जाते कि मैं घर गई, तो रात हम जो रात भर जिंदगियों किया करते थे, जो बोल नहीं सकते थे, शायद तड़प तड़प के उसकी रात पड़ जाती। लेकिन वो माँ बाप साथ साथ हम क्या अदा करें कि हमारे यहाँ हम नौकरी करने वाले मियाँ बीवी है, देखने वाले कोई नहीं है, बल्कि अम्मी को ले जाके उल्टे चुम्बे डाल रही है। वो नजरें रोज इंतजार देखती है, लेकिन औलाद जब तक यहाँ जब तक बदन से रूह नहीं निकलती। कभी तो कह देते हैं ओल्ड एज होम वालों को कि जब माँ का इंतकाल हो गया ना, बुलाना जनाजा ले जाके धूम से तदफीन करके बढ़ावा ज़ियारत करते। शादी खाने में चहलम भी तो करना है ना अम्मी का, ये माँ बाप का हक है नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात, मोहब्बत तो अल्लाह रसूल की ज्यादा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की इजाजत नहीं दिए, तो बताओ क्या आज अब भी वक्त नहीं आया कि हम बेदार हो? आज के बच्चे ऐसे हैं तो आगे के बच्चे कैसे रहेंगे कुरान हदीस से दूर होकर? अजीजों, अपने आप को जगाओ, अपनी जिम्मेदारी को समझो। जो कुरान से जुड़ा वो इंजीनियर भी कामयाब, डॉक्टर भी कामयाब है ना, हर कोई कामयाब है। जो कुरान से टूटा तो वो कोई शोबे में कामयाब नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ कुरानी भी रह गया, वो दुनिया के कोई शोबे में न रहा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी को नहीं, अभी उन्वानात में आप लोगों ने सुना, हाफिज़ कुरान को अल्लाह नूर का ताज पहनाएंगे। ऐसा नूर रहेगा जो सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। लेकिन आपको और एक खुशखबरी सुना दूं मैं, हाफिज़ कुरान के वालिदैन को बुलाएंगे अल्लाह ताला, और उनको भी अल्लाह ताला ताज पहनाएंगे, कीमती, यानी कि उनके लिए लिबास होगा। वो लिबास पहनाएंगे जो अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे। तो हफाज से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि कुरान रटाने लगा है,
بلکہ قرآن کے قریب کیجیے، قرآن کو سمجھنے والا بنائیے۔ حافظ تو مکمل وہی ہوتا میری بہنوں، اس کا معنی یہ ہے بول کے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، آپشن میں رٹا بھی لگا لے رہے، پھر حافظ صاحب کا برتھ ڈے ہوتا انہوں بھی کیک کاٹ لیتے، نہیں ہے، حافظ صاحب کی شادی میں مہندی ہوتی، حافظ صاحب کی بھی ہلدی بجتی، حافظ صاحب بینڈ سے جاتے، سمجھ گئے آپ؟ یہ سب تو یہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ صرف رٹ لیے قرآن کو، اسی لیے اپنے بچوں کو جید حافظ بنائیے، یہ ہے معلوم۔ آج ایک اسٹیج پہ چڑھ کے ہمارے بچے انعام لے تو ہم بار بار بول لیتے، بولے تیری میری کسی کو انعام ملا، کتنا خوش ہوتے جب ہمارے بچوں کی وجہ سے ہم اسٹیج پہ چڑھیں گے، آخرت میں میدان حشر میں دنیا ہم کو دیکھے گی میری بہنوں، کیسا ہمارا ناز رہتا ہوں گا، سوچئے کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسی عزت ملے؟ اور دیکھا آج کے عنوان میں آپ لوگوں نے یہ بھی سنا، فریاد قرآن، حالانکہ قرآن ہمارے حق میں یعنی کہ دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے، یاد رکھیے دنیا میں بھی وہ زوال بھی دلاتا ہے، عروج بھی دلاتا ہے۔ عروج کن کو ملا؟ جیسے آپ نے عنوانات میں سنا، کیونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، بہت زیادہ تو لے نہ سکیں گے، لیکن سنا کہ جنہوں نے قرآن کو اپنایا وہ غلامی سے زندگی کی شروعات کرے، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو پوری دنیا پہ حکمران بن کر گئے۔ ادنا سے لوگ تھے لیکن اعلیٰ مرتبے لے کر گئے۔ یہ قرآن سے جڑنے والے ہی تھے بلال، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو جس اونٹنی پہ میں سوار ہوں گا اس کی مہار تھامے آپ میرے آگے آگے ہو۔ یہ قرآن ہی نے تو درجے دیے تھے میری بہنوں، لیکن شروعات ورنہ تو کہاں سے تھی؟ 50 صحابہ کے واقعات سنیے میری عزیز دینی بہنوں۔ تو یہ ہے یہ قرآن جو عروج پر لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے الحمدللہ ہم دنیا کی تلاش میں قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب اسی کو چھوڑا تو عزت کہاں ملے گی؟ در در بھٹکتے ہیں، ہر ایک کے آگے رکتے ہیں کہ کہاں یہیں سے عزت مل جائے، یہیں سے عزت ملے، تو دیکھا ٹھوکروں کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو دنیا کے ہاں خود عزت نہیں وہ آپ کو کیا عزت دے گی؟ عزت دینے، عزت جس کی ہے، جس کے ہاتھ میں عزت ہے، عزت تو وہ دے گا نا، تو وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ رب العالمین ہے، اور وہ عزت کلام اللہ کے اپنانے والوں کی ہے۔ الحمدللہ یاد رکھیے یہ ہے الحمدللہ کہ ایک انجینئر کے بننے پر عالم کی ضرورت پڑے گی نماز جنازہ کے لیے، حافظ کی ضرورت پڑے گی، لیکن اس حافظ کے مرنے پر یہ نہیں بولا جاتا انجینئر صاحب کو بلا کے لاؤ جاؤ انہوں نماز جنازہ پڑھی گی۔ یہ ہے اہمیت میری عزیزوں، یاد رکھیے الحمدللہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں احساس کریے یہ زوال بھی ہے، عروج بھی ہے، اصل مسلمان اس کو چھوڑ کر ہی زوال کی طرف چلے جائیں۔ اللہ ہم کو بیداری دے اور اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، نہ کہ جزدانوں میں سجانے والا، کیونکہ اس کے تعلق سے آپ نے عنوان میں یہ بھی سنا یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا۔ لیکن دیکھا ابھی آپ نے پھر یہ بھی سنا قرآن کی فریاد کہ کئی طاقوں میں سجایا جاتا ہوں تو کئی آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ میری یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، تو یہ قرآن کے ہمارے لیے دلیل بنے گا، یہ ہماری شکایت کرے گا اللہ کے پاس، کرے گا نہیں؟ برابر نا میری بہن؟ یہ آج اس کی مفلسی کا نتیجہ گھروں میں برکت ختم ہو گئی ہمارے۔ صبح اٹھیں گے تو خبریں ضرور دیکھتے، لوگ بولتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں، خبریں دیکھنا نہیں دیکھتے، تو لوگوں کو کہتے ہاں آپ خبریں نہیں دیکھتے، خبریں تو بھی دیکھو جی لگا لگا کے۔ اللہ پوچھیں گے کہ کس کے پاس کیا ہو رہا تھا، آپ کے علاقے میں کتنے اچھے کیسز تھے، کتنے برے تھے، اللہ کیا پوچھیں گے میری بہنوں؟ بتائیے کل ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ قرآن حقیقت میں وہ کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن میں 2 ایسے نورانی سورے ہیں جو اپنے پڑھنے والے کی قبر سے لے کر حشر تک، میدان حشر میں جب یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑیں گے تو یہ سورے حجت کریں گے، اور یہ سورے ہم کو اللہ کے ہاں کامیابی کا درجہ دلانے تک چھوڑیں گے نہیں۔ دلیل ہے یہ سورہ، صحیح البخاری، تفسیر ابن کثیر۔ وہ 2 سورے کون سے ہوں گے پہچانتے ہم؟ سورہ بقرہ صحیح جواب ہے، سورہ ملک نہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ یہ سورے تو سال میں ایک بار پڑھتے لوگ، یہ 2 نورانی سورے ہیں۔ سورہ ملک بھی آپ کے لیے قبر کے وقت ثابت قدمی ہے، قبر کے سوالات و جوابات میں۔ ایسا نہیں کہ پورا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سونے سے پہلے پڑھو بولے، لیکن اپن کیا کر رہے پورا موت کی نیند سوئے بعد میں پورا خاندان پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ نہیں بخار میں دوائی لیے تو بخار اترتا، بخار گئے بعد میں کھا لیے تو آپ بولیں گے بھارتی ایسا کرتے تھے نا، دیوانے ہیں کیا؟ تو پھر آپ بتائیے پھر یہ دیوانے نہیں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا ہم دیوانے ہیں جو الٹا استعمال کر رہے ہیں؟ زندگی میں سونے سے پہلے پڑھو وہ تو پورا موت کی نیند سو کے پڑھو،
میری عزیزوں بولتے نہیں 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 پڑھو، نہیں پڑھو، ویسے پڑھو جیسے پڑھنا ہے. اب آپ بتاؤ، آپ گھر کو فیئر اینڈ لولی بھی لاتے ہو اور کمر درد کا بام بھی لاتے ہو، ایڑیوں کی کراک کریم بھی لاتے ہو. کبھی کراک کریم منہ کو لگا لیے؟ ایسا رہتا ہوگا. بتائیے باجی کا ایک کو لگا لیتے ہیں، موڑ پورے ایڑیا بن جائے گا نہیں، خوبصورتی ختم ہو جاتی. تو پھر آپ بتائیے جب چھوٹی سی چیز آپ کے دنیاوی فائدے کے ہے تو کہاں کس کو کیسے استعمال کرنا معلوم کرنے والے ہیں. ہم کتنے بد نصیب ہیں میری بہنوں، جس کو اللہ نے خوش نصیبی دی، مسلمان بنا کے پیدا کیا. صد افسوس آج وہ مسلمان اپنی بد نصیبی اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے. قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر. صبح بھی ہو رہی ہے، شام بھی ہو رہی ہے، رات دن ڈھل رہی ہے، اور پھر ایک دن ملک الموت آ جائیں گے. جب کیا کہیں گے بتائیے؟ کہیں گے یہ بندے، یہ قرآن ہی ہم کو سمجھاتا ہے، جب کہو گے کہ ایک تھوڑی دیر دے دو ہم عمل کر کے آئیں گے، لیکن موقع ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے میری بہنوں ہم کو چاہیے رہتی زندگی کا فائدہ اٹھائیں. اور یاد رکھیے خبر کے سوالات میں بھی قرآن کی دلیل ضروری ہے. اس لیے میں مسلمان پیدا ہو گئی کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں. اسی طرح قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے. دیکھا قرآن کو سجا سجا کے طاقوں میں رکھنے پر کل یہی ہمارے لیے اللہ کے ہاں گلا بن کے ٹھہرے گا. یاد رکھو پھر کوئی بچانے والا نہ ہو. جس مالک نے ہم کو نعمتیں دی اسی کے نافرمان بنے، جس نے ہم کو نوازا نعمتوں سے پھر اس نعمتوں کے استعمال کی رہنمائی دی ہم اسی کو چھوڑ دیے. اسی لیے آج ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی کہ دنیا کی یعنی کہ دنیا داری کی روشنی میں، اسلام کے اندھیرے میں بھٹک رہے میری بہنوں. اگر ہم اسلام میں آئیں گے تو دنیا بھی روشن، آخرت بھی روشن رہے گی انشاءاللہ. چلیے، اور آپ نے زندگی کا مقصد سنا محترم طالبہ، یعنی کہ نیہا بیگم کے عنوان میں. تو مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ ہمیں کیوں پیدا کرے؟ عبادت. اصل مقصد یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو بچے کو بیٹے لے جاؤ 50 روپے دودھ کی پیکٹ لاؤ، پھر آپ ایک کام کرنا، آپ ایک چاکلیٹ بھی لے لینا، پھر ایک کام کرو بھائی کے لیے بھی بسکٹ کا پوڑا لا لو، اور پھر ایک کام کرو پیسے بچ جائے تو کوتھی پودینہ وغیرہ بھی لا لو. تو وہ بچہ گیا اور چاکلیٹ بھی لے لیا، دودھ کی یعنی کہ بھائی کے لیے کچھ لے لیے کھانے پینے کو، کوتھی پودینہ بھی لا لیے، لیکن دودھ نہیں لیے، سیدھا آ کے سامنے ٹھہر گئے. اب کیا کرتے امیاں؟ اس میں 80% امیاں ہیں، جلدی جواب دیجیے. بچڑا مارتے. ایک بچے نے پیسے تو خراب نہیں کیے، نہیں دودھ نہیں کوئی نہیں چلی، کوئی نہیں ضرور بولنا ارادے، کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں، تو یہ احمد آبادی بولے تو بات صحیح ہے. آج کی امیاں تو پڑھ ایک دیتے پچکا نالائق. کیا پہلے کی امیاں اگر کان موڑتے تھے تب آتے، اب کی امیاں ایسا نہیں کرتے. ایک وقت امیاں دبے لفظوں میں کیا کرے بیٹا، اس کے بعد امی کا ہاتھ کان تک آیا، اب تو امی تھڑ ایک دیتے. کیا لائے نالائق، سمجھ میں نہیں آیا کیا بولی تھی. دیکھا میری بہنوں، اگر کام والے رکھ لیں، جس کو آپ نے برتن جھاڑو دو لگایا ہوگا، تو وہ کام والی مہینہ بھر آپ کے گھر کو آتی ہے، پابندی سے برتن دھوتی ہے، لیکن جھاڑو نہیں دیتی. ساتھ ہو سکے تو پورے محلے کے قصے بھی آپ کو سناتی ہے. آپ کی بڑی محبت رکھتی ہے آپ سے، اور آپ کی دلجوئی پوری کرتی ہے، آپ کی نافرمانی نہیں کرتی، لیکن جو آپ دو کام دیے اس میں سے ایک کرتی ہے، ایک چھوڑ دیتی ہے. اب مہینہ آتا ہے سیلری کا ٹائم، تو بتاؤ آپ لوگ کیا خوشی سے سیلری دو گے ان کو؟ کیوں نہیں دے رہے؟ جبکہ آپ کو بہت چاہتی ہے، وہ آپ کی بڑی وفادار ہے، خالی جھاڑو نہیں ماری بلکہ ناراض. دیکھا پھر ہم بھی اللہ کو بہت چاہ رہے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، ہم بقرعید کی قربانی دے رہے ہیں، ہم حج عمروں کو جا رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے. ریاض کا ٹائم ہے بھائی زندگی میں، آپ نہیں ہو سکتا نہیں پڑھ سکتے. دوسرے کام کو اگر بچیاں بولیں گے مما مہندی ڈالیں تو میرے کو بھی ڈال دو. نہ تھی اما کیا بڈھے ہوئے تو کیا ہوا، بچپنے سے نہیں ڈالی، جوانی کا خواہش پوری کر لیتی، لاؤ دو. یہ ڈش بتائی میں تو پرانی پیدائشی پکانے والی ہوں، میرے کو نہیں آتا پکانے، نئی سے نئی ڈش بنا دوں گی. پھر یہ زبان جو شروع کھلتے ہی لا الہ الا اللہ پڑھی، وہ کیسا کل قرآن نہیں پڑھ سکتی ماں؟ جس اللہ نے زبان دی، زبان اسی کے لیے مشکل ہو گئی. جس اللہ نے ہم کو سمجھ بولنے کی طاقت دی، بولنا اسی کے لیے مشکل ہوا. یہ کیسی حقیقت ہے؟ اسی لیے میری بہنوں ابھی بھی وقت ہے، جاگ جائیے، کلام اللہ کی طرف آئیے. مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے، اور بندگی تبھی ہوگی جب ہم بندگی کو سمجھیں گے. ورنہ کیا ہے، بندگی بھی منمانی ہے زندگی میں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنا دل بلا تو کر رہے ہیں ہر چیز. جب بھی ہم فرما برداری کریں گے، جب ہم صحیح طریقے سے قرآن مجید کو سمجھیں گے. یاد رکھیے. اور پھر ہم نے کیا سنا؟ خبر کے سوالات. چلیے اس سب کو مکمل کرتا ہوا ہم آگے بڑھے. ایک مین پوائنٹ اور آپ نے سنا. کیا سنا؟ طالبہ کے عنوان میں
آپ نے طالبہ عالمیت کے اول کی طالبہ عائشہ کے عنوان میں ایک خاص بات سنی تھی. کیا سنی؟ ایک صحابی آ کے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن پڑھ رہا تھا, میرا بچہ قریب سویا تھا, میرا گھوڑا قریب بندھا تھا, اور میں جب قرآن پڑھتا تو یہ بھدکنے حدیث میں آتا مطلب اچھلنے لگتا, پھر میں روکتا تو رک جاتا, پھر میں پڑھتا تو اچھلتا, پھر میں روکتا تو رکتا. تیسری مرتبہ میں نے اتنا میں سوچا چلو پڑھ کر دیکھوں گا, پڑھا میں نے اتنا پڑھا, وہ اتنا اچھلا کہ اب تو میں ڈر گیا کہ کہیں وہ توڑ کر اپنی رسیوں کو میرے بچے کو کھودل نہ دے. تو میں نے تلاوت کو روک دیا, پھر میں نے دیکھا وہ رک گیا, تو میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف دیکھا, کچھ نہ دیکھا. جب اوپر دیکھا تو روشنی کی کینڈلز پلٹ رہی تھی بادلوں میں. آپ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تو تلاوت قرآن ویسے ہی کرتے رہتا اور اپنے گھوڑے کے اچھلنے کا سوچ کر نہ روکتا, اپنے بچے کے زخمی ہونے کا سوچ کر, تو لوگ اگلے دن صبح میں فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے, کیونکہ وہ روشنی جو اتر رہی تھی نا وہ فرشتے تھے جو زمین کی طرف اتر رہے تھے. تو میری بہنوں آپ دیکھیے قرآن پڑھنے سے کون آتے؟ اکیلے پڑھے بھی تو ہاں, لیکن اپن لوگوں کیا تصور کر لیے, اکثر بولتی میجورٹی بولتے یہ غیر نہیں بولے مسلمان بولتے یہ کہ رات میں قرآن نہیں پڑھنا دی جنات 40 دن قرآن پڑھو جنات آ جاتے دیکھو تمہارے پاس. استغفر اللہ. جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور جو حق سے بھاگتا ہے وہ کیسے آ جائے گا میری؟ اسی لیے لوگ اکثر کیا بولتے قرآن کھلا مت رکھیے, قرآن کھلا رکھے پڑھتے پڑھتے تو شیطان پڑھتا کرتے. تو پھر اس سے اچھی بات کیا ہے؟ انسانوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا, آپ شیطان کو پڑھا رہے, بھٹکانے والے ختم. ایسا بولے تو گھر میں پورے قرآن کھلے رکھ دیں گے اپن, ہے نہیں؟ ایسا ہوتا لوگ اس طرح بولتے نہیں جانی نماز کا کونا موڑ کے رکھنا, نماز پڑھتے کیوں؟ اگر نہیں پڑھے تو کیا ہوتا؟ شیطان پڑھتا. اللہ اکبر. شیطان کو سجدہ نہ کیا اسی لیے تو اللہ اس کو جنت سے جہنمی بنا کے زمین پہ بھیجے. تو میری بہنوں یہ تمام بچگونیوں کے اوپر دماغیں لگاتے ہوئے حقیقت سے دور, حقیقت یہاں ایک اور شعر یاد آیا, دیکھو یہ حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت بدعات میں کھو گئی. حقیقت کیا ہو گئی؟ پوری خرافات میں کھو گئی اور یہ امت پوری بدعات میں کھو گئی. یہ سب توڑ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں, جو صحیح کام کرنا وہ ہٹتے ہمارے پاس. اللہ ہم کو ہدایت توفیق دے. اور میں کہوں اللہ ہدایت ہی کے لیے ہم کو جوڑ رہا ہے. میری بہنوں دیکھو ہر کوئی دنیا سے جا رہا ہے, ایک دن ہم کو بھی جانا ہے. ایک بار تکیے پہ سر رکھ کے سوچو ماں کتنی تیاری کر لی. کیا ہم اللہ کے سامنے ٹہرنے کے قابل ہو گئے؟ کیا خبر کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ہے؟ ہم لوٹیں گے, ہم سو رہی تو یہ اطمینان ہے کہ میں مر بھی جاؤں گی تو انشاءاللہ رحمت اللہ کی تو ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائیں گے. لیکن کم سے کم کچھ کانفیڈنس, کچھ اطمینان ہے. کوئی بھی سفر پہ جانے سے پہلے کیا کرتے؟ صبح میں پلین 10 بجے جانا ہے تو رات میں 10 بجے پیکنگ کر کے اماں سکون ہوا جی اماں. بچے بولتے مما جانا تو 10 بجے تھا, فجر میں اٹھ کے پیک کر لیتے. تو کیا ہے کہ بیٹے جلدی میں گئے تک پلین چھوٹ گیا تو سمجھ گیا آپ. اسی لیے آپ یہاں پلین چھوٹا بھی تو دوسرا بھی تھا, انہوں تو آئے تو چھوڑتے ہی نہیں, لے چل جاتے. یاد رکھیے سمجھنے کا بھی ٹائم نہیں دیتے, پھر بھی آپ دیں گا پلین کچھ جرمانہ لے کر. لیکن کتنی تیاری کی نا رات میں, جبکہ جانا ہے 12 گھنٹے کے بعد. پھر میری بہنوں ہر رات سوتے ہیں, صبح اٹھ کے کہتے ہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جس نے بعد مر جانے کے مجھے زندگی بخشی. احیانا مجھے زندگی دی, بعد اس کے جو مر گئی تھی تو ایک روز جا کے موت کو چھو لے کے واپس آ رہے میری بہنوں. پھر کیا تیاری کر کے سو رہے ہیں بتائیے. بیدار ہو میری بہنوں, زندگی کی پلٹو اللہ کی طرف. دیکھا گمراہی کو چھوڑیے, توبہ استغفار کیجیے. ضروری نہیں ہے عمر ہو گئی پلٹو, کیونکہ کئی جگہ ہوتا ذمہ داریاں ہو گئے نا, اب اللہ کرنا ہے جی اماں اللہ کے لیے چاہتی بتے. تو پھر کیا ہے, سب نے یہ اسٹیج رکھ لیا ہے. لیکن یاد رکھیے موت کے لیے کوئی عمر نہیں. اعمال نامے تو 10 سال کی عمر سے کھل چکے ہیں. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ میں نوجوان بیٹیوں سے بھی کہوں اور میں ان کی ماؤں سے بھی مخاطبت کروں, میری بزرگ بہنوں سے بھی کہوں کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا میری بہنوں کے ہم اللہ کی طرف لوٹیں. جس عظمت قرآن کو, جس رحمت قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں, جن عنوانات کے ذریعے سے سنا, دیکھو وہ قرآن حقیقت میں کیا ہے. چلیے انہی آیتوں کے ساتھ میں اپنے عنوان کو تکمیل کروں. بہت سارا آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے آپ نے آ کر
اپنی شخصیت کو یہاں آپ کی شخصیت آواری کی وجہ سے ہمیں جو اطمینان ملا، دل کو خوشی ہوئی، یعنی کہ محفل ہماری کامیاب ہوئی الحمدللہ. تو زیادہ مشقت نہ دیتے ہو یہ بتا دو، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، لیکن ہدایت ہے یہ بندوں کے لیے، ایسی ہدایت جو فرقان ہے، حق اور باطل کو الگ بتاتا ہے. تو اس طرح کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے تم پر 5 حقوق ہیں. ایک یہ کہ سب سے پہلے اللہ کا سچا کلام ماننا، ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر. لوگ بولتے نہیں وہ ہمارا گاؤں میں پڑھتے نہیں، وہ قرآن دوسرا ہے، وہ قرآن تیسرا ہے، وہ قرآن چوتھا ہے. ایسا نہیں رہتا. قرآن اللہ کا کلام وہ ایک ہی ہے اور اللہ ہی اس کے محافظ ہے، اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. میری بہن یہ بیانات میں آپ لوگوں نے باطمینان سنا. اور پھر دوسرا کیا بتایا؟ اس کو پڑھنا. کیسے پڑھنا؟ ہر تعلیم کا حق ہوتا ہے. ہم ABCD بھی بچوں کو حساب سے پڑھاتے نہیں. بیٹے کیپٹل ہے، یہ اسمال ہے، جہاں پر جو لکھنا ہے وہ لکھنا، نہیں لکھے تو کیا ہوتا آپ کا کام آگے نہیں بڑھتا. یہ بھی رولس ہے. اسی لیے ABCD میں 2 قسم ہوتے ہیں. تو پھر میری بہنوں اللہ کے کلام میں احترام یا کوئی صحیح خاص اہتمام نہیں ہوگا. الف بے تے سے اردو کو بھی پڑھ لیے، الف بے تے سے عربی کو بھی پڑھ لیے، ایسا ہو سکتا؟ کچھ تو تبدیلی ہوں گی نا. کیا ہوں گی؟ یہ قرآن کی طرف آئیں گے تو پتہ چلے گا نا. آج ہم رٹ لیے وہ زمانے میں اسی مجہول میں جی رہے ہیں، معروف کی طرف نہیں پلٹتے. جب کہ آج انگریزی زبانیں سیکھ رہے ہیں ہر عمر میں، لیکن قرآن سے دور ہے. اللہ عزیزوں بیدار ہو. ہمارا سب کام لوگ بولتے میرا تو ہو گیا تھی، اب میں کیا کروں؟ بچے کا ہمارے بچوں کو پڑھا دے رہی ہوں. الحمدللہ بچے پڑھ لیے تو سب پورا کیسے ہوتا بتائیے؟ میں اور آپ کے مرنے تک ہم کو نماز پڑھنا ہے. اور نماز میں کیا پڑھا جاتا؟ قرآن پڑھتے یا کچھ اور پڑھتے؟ کیا پڑھیں گے؟ زور سے بولیے. ہاں تو اب اگر ہم نماز اللہ اکبر کے رکعت مان لے کے بیٹے بازو سے سورہ فاتحہ پڑھو بولتے، ہو سکتا ہے وہ پڑھے تو قبول ہوگا. تو پھر ہمارا اگر مجہول رہا تو معاملہ کیسے ہوگا؟ میری عزیزوں موت تک یاد رکھو کسی کی بھی عبادت قبول نہیں معلوم تھا ہم کمی کرے بات اور ہے. ابھی سیکھیے، چاہے آپ کے شوہر سے سیکھو، بچوں سے سیکھو، یا آپ کے اولاد یعنی کہ اڑوس پڑوس سے سیکھو، یا آپ کے لیے مدرسے بیت السلام بھی خدمت کے لیے تیار ہے. اہلاً و سہلاً مرحبا، آئیے سیکھنے کے لیے. آپ جتنا سیکھنا ہے اتنا سیکھیے. ضروری نہیں عالمہ فاضلہ بنے تو اللہ جنت دیں گے. آپ ایک مومنہ بنیں گے تو اللہ جنت دیں گے، اور قرآن کو صحیح اور درست پڑھو گے تو اللہ جنت دیں گے. تو میری عزیزوں اس کی طرف لبیک کہیے. تو میری عزیز دینی بہنوں اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہم سب کے لیے اس قرآن کو ہدایت بنایا، سمجھنے والی، عمل کرنے والا. تو دوسرا ہے پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ، مخرج اور تجوید کے ساتھ. تیسرا اس کو سمجھنا. چوتھا اس پر عمل کرنا. پانچواں پھر ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے بس گھر دوسروں تک پہنچانا. ایسا نہیں ہے کہ دیکھو بھائی آپ جا کے فلانے پیمانے پہ کام کرو، وہ جو شیخ کر رہے یا وہ جو باجی کر رہے ہیں. آپ کے بس بھر آپ اس کی دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کرنا، یہ ہم سب پہ لازم. تو میری بہنوں الفاظ کو تکمیل کر رہی ہوں اس بات کے ساتھ کہ اب سب سوچو یہ 5 حقوق میں سے ہم نے کتنے حقوق ادا کر لیے قرآن کے. جواب ملے گا اپنے آپ. اپنے ضمیروں پہ ہاتھ رکھیے اور سب سوچئے. نہیں تو پھر جو حق باقی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، اٹھ کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ. اللہ نے بھی وقت دیا. ہم وہ خوش نصیب ہے کہ غفلت میں موت آئی بھی نہیں ہو. اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بیدار کرے. تو بس الحمدللہ اللہ کی طرف لوٹے. اسی کے ساتھ میں اپنے رب سے دعا گو ہوتی ہوں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کو قرآن، ہم سب کے دل کو قرآن کو ہم سب کے دل کا سکون بنا دیجیے. اللہ ہماری زندگی کا دستور بنا دیجیے. کہ اللہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت اور تقوی ہم کو نصیب کیجیے. اے اللہ آخرت کے لیے دلیل اور برہان بنا دیجیے. یا اللہ قرآن کے سوالات کے خبر کے سوالات کے وقت اسی قرآن کو ہمارا دلیل بنا دیجیے. یا رب العالمین حساب کتاب کے وقت یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنا دیجیے. اے اللہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. رب العالمین ہم سب کو قرآن سے جڑنے والے آپ کے نیک اور بہترین بندے بنا دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.